الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے، جو سراپا شر وہ شیطان، جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ چنانچہ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بہت وضاحت سے فرما دیا کہ ہم نے ہر انسان کے نفس میں اچھائی بھی رکھ دی، برائی بھی رکھ دی۔ تقاضا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اوپر اچھائی کو غالب کرے۔ اسی کا نام مجاہدہ ہے کہ اپنے شر کو دبائے اور خیر کو اپنے اوپر غالب کر لے۔ مگر دستور یہ ہے کہ دنیا کے اچھے سے اچھے انسان کو بھی برا ماحول مل جائے تو اس کا شر نکل آتا ہے، وہ بھی برا بن جاتا ہے، اور برے ترین انسان کو اچھا ماحول مل جائے اس میں سے خیر نکل آتی ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ تم اپنے اوپر خیر کو غالب کرو، چنانچہ جس پر خیر غالب ہے وہ اچھا انسان ہے اور جس پر شر غالب ہے وہ برا انسان ہے۔ شریعت نے ایک خوبصورت اصول بتلا دیا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا تکف شرک عن الناس، کہ تم انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ ہر بندے میں شر ہے، نیک بندے کے اندر بھی شر ہے۔ اب انسان سوچتا ہے جی میرے اندر تو شر نہیں ہے، بھئی ابھی نہیں نا محسوس ہو رہا، آپ کو ہی اگر کسی بات پہ غصہ دلا دیا جائے پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ وہی بندہ جو دیکھنے میں متبع سنت نظر آتا ہے، چہرے پہ سنت سجی ہوئی ہے، لباس سنت کے مطابق، وہ غصے میں آتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو غصے میں ننگی گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت شر نکلتا ہے اس کے اندر سے، پھر وہ کہتا ہے تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، اب شر نکل رہا ہے۔ چنانچہ غصے میں بیوی کو طلاق دے دینا، شر نکلتا ہے۔ ایک صاحب آئے، حضرت بس مجھ سے کوتاہی ہوئی، غصے میں بیوی کو طلاق دے بیٹھا۔ میں نے کہا بھئی آج تک کسی نے خوش ہو کے بیوی کو طلاق دی؟ تو پتہ تو چلتا ہے جب شر نکلتا ہے بندے کے اندر۔ ایک آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، لیکن اگر اس کو گناہ کا موقع میسر آ جائے، کوئی اچھی صورت سامنے ہے، اب اس کا شر نکلے گا، اب اس کے اندر سے وہ جو گند ہے، فسق ہے، وہ نکلے گا۔ تو شریعت نے خوبصورت اصول بتایا کہ تم دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ اب مثلا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندے کا جی چاہتا ہے میں فلاں کا مذاق اڑاؤں، مگر وہ اپنے اس جذبے کو دباتا ہے، اس کو ریزسٹ کرتا ہے اور اس بندے کا مذاق نہیں اڑاتا۔ مذاق نہ اڑانے پر شریعت اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتی ہے کہ تم نے جو اپنی ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ حالانکہ اس نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، کچھ اور ایسا کام نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے ایک جذبے کو روک کر دوسرے کو اپنے شر سے بچا لیا۔ شریعت نے کہا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔
اب میاں بیوی کے درمیان شر موجود ہوتا ہے، بیوی کے اپنے اندر شر ہے، خامد کے اپنے اندر شر ہے، مگر شریعت کہتی ہے کہ دعا یہ کریں کہ اللہ دونوں کو خیر پر جمع فرما دے، یعنی بیوی کے اندر سے بھی خیر نکلے، خامد کے اندر سے بھی خیر نکلے، اور دونوں میاں بیوی کتنے اچھے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے، اور اگر شر نکلنا شروع ہو جائے، اللہ اکبر، دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ تم دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ، اس لیے شریعت نے مسلمان کی ڈیفینیشن بتلائی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے سلامتی میں ہوں، کیونکہ دوسرے بندے کو جو نقصان دیا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس کے دو طریقے ہیں، قال سے یا حال سے۔ ہاتھ سے پہنچائے گا تو یہ ید ہی بنے گا، اور اگر زبان سے پہنچائے گا تو لسان ہی بنے گا۔ تو شریعت نے دونوں کو ڈسکرائب کر دیا کہ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ لسان نبوت سے جو الفاظ نکلے ان میں لسان ہی کا لفظ پہلے ہے اور ید ہی کا لفظ بعد میں ہے، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو۔ تو محدثین نے اس کی تفصیل لکھی کہ جو زبان سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور جو ہاتھ سے پہنچائی جاتی ہے ان کا تقابل کیا ہے۔ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے کبھی ہونا ضروری ہے، تبھی تکلیف پہنچائے گا نا۔ کوئی کمزور تو نہیں دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتا، اس کو تو پتا ہوگا میں ایک تھپڑ لگاؤں گا تو جواب میں مجھے کئی لگ جائیں گے۔ تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے کبھی ہونا ضروری ہے، زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے قوت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چھوٹا بڑے کو پہنچا سکتا ہے، مرد عورت مرد کو پہنچا سکتی ہے، کمزور کبھی کو پہنچا سکتا ہے، زبان سے بات ہی کرنی ہے نا۔ پھر دوسری بات کہ ہاتھ کی تکلیف آپ سامنے والے کو پہنچا سکتے ہیں، جو پاس نہیں ان کو تو نہیں پہنچا سکتے، وہ تو دور ہیں، مگر زبان کی تکلیف ان کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ آپ دور بیٹھ کے ایسی باتیں کریں کہ دور بیٹھے ان کا دل دکھے گا، اس نے ہمارے بارے میں ایسی باتیں کیوں کی۔ تو زبان سے دور بیٹھے کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ پھر ایک تیسرا فرق کہ ہاتھ سے تکلیف انسان ان لوگوں کو دے سکتا ہے جو آج موجود ہیں، جو پہلے گزر چکے ان کو تو نہیں نہ پہنچا سکتا، وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مگر زبان کی تکلیف ایسی کہ انسان زبان کے ذریعے ان کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ تو زبان کی تکلیف پہلوں کو بھی پہنچ سکتی ہے۔ پھر ایک اور فرق ہے، ہاتھ سے اگر کسی کو زخم لگا دیا جائے وہ مندمل ہو جاتا ہے، جو زبان سے زخم لگتا ہے وہ مندمل نہیں ہوا کرتا، وہ سیدھا دل پہ لگتا ہے، وہ زخم ہرا ہی رہتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لسان کا لفظ پہلے فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اگر تم کسی کو خوشی نہ دے سکو تو اس کو غم بھی نہ دیا کرو۔ بھئی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے کو خوشی دے سکیں، لیکن اگر یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو کم از کم دوسرے کو دکھ تو نہ دیا کرے نا۔ تو فرمایا کہ اگر تم دوسرے کو خوشی نہ دے سکو تو دوسرے کو غم بھی نہ دیا کرو، اور فرمایا کہ تم اگر دوسرے کی تعریف نہ کر سکو تو اس کی برائی بھی نہ کیا کرو۔ حق تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھائی کی تعریف کریں، اچھا
اچھے الفاظ اس کے بارے میں بولیں، اور اگر یہ توفیق نہیں تو بھائی کم از کم اس کی برائی تو نہ کیا کرے نا۔ اور فرمایا کہ بہتر تو یہ کہ دوسروں کا دل خوش کرو، اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم تم دوسروں کی دل آزاری تو نہ کیا کرو نا۔ بھائی خوشی نہیں دے سکتے تو غم تو نہ دو نا۔ عجیب بات ہے کہ آج انسان معمولی باتوں پہ دوسرے کی دل آزاری کرتا ہے، دوسرے کو دکھ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیے، بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے، کسی بندے کا دل دکھا دینا۔ اور یہ چیز اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ جو انسان بے حس ہوتا ہے نا، وہ اللہ کو ناپسند۔ انسان کی قیمت اسی لیے کہ اس میں وہ حساس ہوتا ہے، وہ دوسرے کے دکھ کو شیئر کرتا ہے۔ ہمیں کالج کے زمانے میں ایک انگریزی کتاب پڑھنے کا موقع ملا، اس میں لکھنے والے آتھر نے لکھا تھا کہ آنے والے زمانے میں بڑی سائنسی ترقی ہوگی اور انسان ایسا روبوٹ بنائے گا کہ جو عام انسان سے کئی لحاظ سے بہتر ہوگا۔ مثلا عام انسان یا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا مینجمنٹ کی سائنسز پڑھا ہوا ہے، وہ ایسا روبوٹ ہوگا کہ اس کی میموری میں میڈیکل کے بھی نالجز ہیں، انجینئرنگ کے بھی ہیں، مینجمنٹ سائنسز کے بھی ہیں، ساری دنیا کے نالجز اس کی میموری میں ہوں گے۔ پھر عام بندہ روشنی میں دیکھتا ہے تو اندھیرے میں نہیں دیکھتا، روبوٹ کی آنکھ ایسی ہوگی، روشنی میں بھی دیکھے گا، اندھیرے میں بھی دیکھے گا۔ پھر انسان کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، روبوٹ ایسا ہوگا کہ جو 24 گھنٹے کام کرے گا، تھکنے کا نام نہیں لے گا۔ اس طرح اس نے کمپیریزن کیا کہ وہ روبوٹ ہر اعتبار سے انسان سے بہتر پروڈکشن دے سکے گا، کام کر سکے گا۔ تو پھر وہ کہتا ہے تخیل میں کہ قیامت کا دن ہوگا تو وہ سائنسدان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، کہے گا یا اللہ آپ نے بھی انسان بنایا، میں نے بھی روبوٹ بنایا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا بھائی دکھاؤ اپنے روبوٹ۔ وہ 2-4 روبوٹ دکھائے گا، وہ آگے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے اس کے آن کر دینے پر۔ کہے گا دیکھیں یا اللہ اسٹین لیس اسٹیل کے بنے ہوئے اتنے پائیدار قسم کے روبوٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میں سے ایک روبوٹ کے اندر فالٹ پیدا کریں گے، اس کی شیفٹ جو ہے نا وہ ٹک کر کے ٹوٹے گی، تو وہ روبوٹ کھڑا ہو جائے گا، دوسرے چلتے رہیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھا تم نے جو روبوٹ بنایا ان کا کیا حال، کہ ایک کی شافٹ ٹوٹی، دوسروں کو کوئی اس کا اثر نہیں۔ وہ کہے گا ہاں ہے تو ایسا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 انسانوں کو کھڑا فرمائیں گے، اور جب 2 انسانوں کو کھڑا کریں گے تو ان میں سے ایک کے پیٹ میں درد کر دیں گے، تو جس کے پیٹ میں درد ہوگا نا وہ کرانا شروع کر دے گا مجھے بہت درد ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے۔ جیسے ہی وہ کہے گا تو دوسرا فوراً اس کے پاس آئے گا، کہاں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، وہ اس کو لٹائے گا، اس کو دبانا شروع کرے گا۔ اب جس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے نا، جب وہ زیادہ چیخے گا نا تو جو اس کی تیمارداری کر رہا ہے اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں گے اس کی تکلیف کو دیکھ کے۔ اللہ فرمائیں گے کہ دیکھ یہ میرے بندے ایسے ہیں کہ تکلیف ایک کو ہوئی اور آنکھوں سے دوسرے کے آنسو بسے، کیا تمہارے روبوٹ کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے؟ تو وہ سائنسدان ہار مانے گا، اللہ واقعی تیرا بنایا ہوا بندہ میرے ان روبوٹ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تو تخیل کی بات ہے، مگر کم از کم اتنا آئیڈیا ملتا ہے کہ اگر انسان بے حس ہو تو مشین میں اور انسان میں پھر کیا فرق ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت ہی سیلف سینٹرڈ قسم کے ہوتے ہیں، ان کو اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ کسی اور کا لحاظ۔ ایسے بے حس قسم کے انکنسیڈریٹ قسم کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل میں اپنے سینے میں حساس دل رکھتے ہوں۔ تو انسان اس بات کا خیال رکھے کہ وہ دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے
جس میں رب کریم نے خاص ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو دوسروں کا دل دکھاتے ہیں. فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، بربادی ہے. اور ویل ایک ویلی کا نام ہے، جہنم کی وادی کا نام ہے، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب جو ہیں اور عیب گو ہیں. یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں. بعض لوگوں کو عیب ڈھونڈنے کی بیماری ہوتی ہے، ایسی مائکروسکوپک نگاہیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے ہر کسی کے عیب کو زوم کر کے دیکھنا ہوتا ہے. اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا بال بھی نظر آئے گا. جس بندے کو ان کے سامنے لے آؤ وہ اسی میں برائیاں دکھا دیں گے. ہوتی جو برائیوں کی تلاش ہے ان کو برائیاں مل جاتی ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں عیب جو، عیب ڈھونڈنے والے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کے علم میں ذرا آ جائے کہ بات کیا ہے، پھر فون پہ، بات میں، مجلس میں وہ اس بندے کی بات کو عام پھیلا دیتے ہیں. یہ عیب گو کہلاتے ہیں. اور بعض بندوں میں دونوں بیماریاں ہوتی ہیں، عیب جو بھی ہوتے ہیں اور عیب گو بھی ہوتے ہیں. شریعت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ چونکہ یہ دوسروں کی عیبوں کو تلاش کرتے تھے اور ان کے عیب لوگوں میں بیان کرتے تھے، ان کے دل دکھتے تھے. اب سنیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرے گا. جہنم کی ایک وادی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ آگ کو بھڑکائیں گے. وہاں ایک پلر ہوگا آگ کا، اس بندے کو لا کر اس پلر کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، آگ کے پلر کے ساتھ. پھر انگارے ہوں گے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ کے انگارے اٹھیں گے اور اس بندے کے دل کے اوپر نشانہ لگائیں گے. یہ دوسروں کے دل دکھاتا تھا نا، آج جہنم کی آگ اس کے دل کو جلائے گی. دنیا میں انسان ایسی باتیں کرتا ہے، عورتیں کہتی ہیں میں نے ایسی باتیں کی بس جلتی رہی ہوگی. بھئی وہ تو کیا جلتی رہی ہوگی، تم اس بات کے کرنے کے بعد جہنم میں جلتی رہو گی. اس بات کو سوچیں. تو جو دوسروں کے دل دکھاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے جہنم میں اسپیشل انتظام کیا. جہنم کی آگ جو جسم کو جلا کے رکھ دے گی، جب دل کے اوپر آئے گی تو پھر کیا ہوگا. تو شریعت نے کہا کہ انسان دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. چنانچہ آپ شریعت کے احکام کو دیکھیے، شریعت نے اسی چیز کو پسند کیا کہ انسان ہر وقت سوچے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یہاں تک کہ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، اگر راستے میں کوئی کنکر پڑا ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ سکتا ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو جو اس کنکر کو ہٹائے گا صدقہ کرنے کا ثواب پائے گا. کوئی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہے، جو ہٹائے گا صدقے کا ثواب پائے گا. تو شریعت تو اتنی بھی چھوٹی سی بات کو دیکھتی ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر پھلدار درخت ہوں تو ان کے نیچے اگر کسی بندے کو فراغت حاصل کرنی ہے تو ان کے نیچے فراغت حاصل نہ کرے. کیوں؟ کہ ان کا پھل لینے کے لیے لوگ آئیں گے تو ان کے پاؤں نجس ہو جائیں گے. کتنی خوبصورت ہے یہ شریعت جو اس بات کا بھی لحاظ کر رہی ہے کہ تم دوسرے کو اتنی بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. چنانچہ ایک بندہ اگر مسجد میں آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اگلی صف میں لوگ موجود ہیں اور اگر میں آگے گیا تو ان کو تکلیف ہوگی اور وہ پچھلی صف میں بیٹھ جاتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگرچہ نماز پچھلی صف میں پڑھی، اللہ اس کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے، کیونکہ اس نے کندھے نہیں پھیلانگے، دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائی. شریعت نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ایسا بیمار ہے کہ اس کے چہرے پر برس کی بیماری
یہ جو سفید داغ بن جاتے ہیں، وہ کئی مرتبہ چہرہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دوسرے بندے کو دیکھ کے طبیعت میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو شریعت نے کہا کہ ایسا بیمار اگر گھر میں نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کو باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. کیونکہ اس کے مجمع میں آنے سے، لوگوں میں آنے سے لوگوں کی طبیعت اثر ہوتا ہے. تو یہ اگر نہیں آئے گا اور گھر پڑھ لے گا تو اس کو وہی ثواب عطا فرما دیں گے. اگر کوئی مکینک موٹر پہ کام کرتا ہے اور اس کے کپڑوں سے ڈیزل کی بو آتی ہے، پٹرول کی بو آتی ہے، یا کوئی مزدور کام کرتا ہے پسینے کی بو آتی ہے، شریعت نے کہا نہیں، تم ان کپڑوں کو پہن کے مسجد میں نہیں آ سکتے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. تمہیں مسجد میں آنے سے پہلے اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو صاف کرنا پڑے گا تاکہ تمہارے بدن کی مہک سے دوسرے ایمان والوں کو تکلیف نہ پہنچے. جو شریعت اتنی خوبصورت ہو کہ پسینے اور کپڑے کی بو سے بھی دوسروں کو بچانے کی فکر کرتی ہو، سبحان اللہ، وہ شریعت کتنی عظیم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کچا پیاز کھائے وہ مسجد میں نہ آئے جب تک کہ اپنے منہ کو صاف نہ کرے. حدیث پاک ہے، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزل مسجدنا. کیوں؟ کہ کچے پیاز کی ایک بو ہوتی ہے. اب اگر وہ ٹوتھ پیسٹ نہیں کرتا، مسواک نہیں کرتا اور بن صاف کیے منہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی. اب سوچئے کہ شریعت اس بندے کو منع کر رہی ہے کہ تم نے کچا پیاز کھایا، مسجد میں نہیں آ سکتے جب تم اپنے منہ کو صاف نہ کرو. اس سے اندازہ لگائیے کہ اس معاملے میں شریعت نے کس قدر کنسرن اپنا پیش کیا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اب دھوکہ دیا، اس نے گناہ کیا، مگر اس گناہ پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کتنے غصے کا اظہار فرمایا. فرمایا من غشا فلیس منا. جو دوسرے مسلمانوں کو ملاوٹ کر کے چیز بیچتا ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کا یہ فرما دینا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں، یعنی مسلمانوں کے گروہ میں سے نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی عادت مبارکہ ذرا سن لیجئے. سیدہ شریک لانا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے بستر کے اوپر آرام فرمانے لگے. دیر رات کا وقت تھا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے، رویدا کا لفظ ہے، نرمی سے بستر سے نیچے اتر رہے ہیں اور پھر ننگے پاؤں آگے چل پڑے. تو میں حیران ہوئی. میں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تم سوئی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ میرے اٹھنے سے کہیں تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ دیکھو اگرچہ تم خامد ہو مگر وہ تمہاری بیوی ہے نا، تم اس کے بھی آرام کا خیال رکھو. اترے تو نرمی سے بستر سے اور چلے تو ننگے پاؤں چلے. پریکٹیکلی دکھا دیا کہ تم اپنے ساتھ والے کے ساتھ کتنا اچھائی کا معاملہ کرو، ہر ممکن اس کو تکلیف سے بچاؤ. اور یہی سبق صحابہ رضوان ہم نے خوب یاد کیا تھا. ان کی زندگیوں کو دیکھ لو، یہ بات بہت واضح نظر آتی ہے. ایک مرتبہ عمر الخطاب رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر کو ملنے کے لیے آئے. خلافت صدیقی کا زمانہ ہے. دیکھا کہ ایک جگہ لسٹ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں فلاں معذور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے. یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جو ہینڈی کیپڈ ہوتے تھے یا سینئر سٹیزن ہوتے تھے، دوسرے مسلمان ان کی خدمت کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتے تھے. آج تو اولاد ماں باپ کی خدمت ہی نہ کرتی، دور کی بات کیا کرنی،
اس وقت اس کو ضروری سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کو جسم کی زکوٰۃ سمجھتے تھے کہ مال کی زکوٰۃ جیسے بندہ ادا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کی خدمت کرے، یہ گویا جسم کی زکوٰۃ نکل رہی ہے۔ ہم نے کبھی کسی کی خدمت ذمہ لی؟ سوچیں، کاش کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دیتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے لسٹ پڑھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فلاں بندہ اور اس کی فلاں خدمت اس نے ذمہ لے لی۔ پڑھتے پڑھتے ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام لکھا تھا کہ یہ بوڑھی عورت ہے، اکیلی ہے، اس کو خدمت کی ضرورت ہے، اور آگے جگہ خالی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا، اس کی خدمت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ انہوں نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا، اور اگلی رات فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی اگلے دن، تو فجر کے بعد وہ چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اماں میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اچھا، خدمت کیا ہوتی تھی؟ گھر کے اندر جھاڑو دے دینا، برتن ہو تو ان کو دھو دینا، اور پانی باہر چشمے کنویں سے اس کے گھر تک پہنچا دینا۔ یہ چند کام، یہ خدمت کہلاتی تھی، چونکہ اس میں اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی، باقی کام تو انسان کر ہی لیتا ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑی اماں نے کہا کہ بھائی وہ تو کوئی خدمت کرنے آتا ہے، وہ کر کے چلا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، کوئی آتا بھی ہے اور پتہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کون، اتنا وہ مخلص بندہ ہے۔ چلے میں اگلے دن تہجد کے بعد آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اگلے دن تہجد پڑھی اور بڑھیا کے دروازے پہ، اماں میں خدمت کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا بھائی وہ تو کوئی خدمت کے لیے آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ اماں کیا نام ہے؟ میں نے کبھی پوچھا نہیں، اس نے کبھی بتایا نہیں۔ قد کاٹ کیسے ہے، شکل کیسی ہے؟ بھائی وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اماں پردہ کر لو، تو میں کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ سارے کام سمیٹ کے پھر میری کنڈی کھٹکھٹا دیتا ہے کہ پردہ ختم ہو گیا، باہر آ جاؤ۔ وہ باہر چلا جاتا ہے، میں آ جاتی ہوں۔ آج تک میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران، یہ کون بندہ ہے کہ جو اتنے اخلاص سے خدمت کر رہا ہے؟ وہ بھی عمر الخطاب تھے۔ کہنے لگے اچھا، اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور جا کر اس بڑھیا کے دروازے کے قریب کہیں چھپ کر بیٹھ گئے، دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رات گہری ہو گئی، لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے، اس وقت میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ بہت آہستہ آہستہ پاؤں اٹھاتے اٹھاتے اس بڑھیا کے دروازے کے قریب آیا۔ جب آیا تو میں نے پوچھا من انتا، بھائی کون ہے آپ؟ تو اس کے جواب میں امیر المومنین ابو بکر صدیق لانو کی آواز آئی، میں ابو بکر ہوں۔ میں نے کہا امیر المومنین، آپ نے لسٹ میں نام نہیں لکھا تھا، یہاں تو میں خدمت کے لیے آتا تھا، مجھے کیا پتا کہ اس کی خدمت آپ کرتے ہیں۔ اور میں نے اگلا سوال پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، آپ کے پاس تھے نہیں یا آپ گھر اتار کے آئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، عمر لوگوں کے آرام کرنے کا وقت ہے، میں نے اپنی جوتے گھر اٹھا کے رکھ دیے کہ ایسا نہ ہو میرے پاؤں کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سبق پڑھایا تھا، پھر دیکھو صحابہ اللہ عنہم نے اس سبق کو کیسے یاد کیا تھا۔ وہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ دکھ شیئر کرتے تھے ایک دوسرے کے۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت اس کا نام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سن لیجئے۔ ان کے غلام اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اسلم، ہم روزانہ مدینہ طیبہ کے اندر تو چکر لگاتے ہیں، آؤ ذرا باہر کی آج حالات دیکھ کے آئیں، سبربز میں۔ میں نے کہا امیر المومنین بہت اچھا۔ چنانچہ ہم مکہ مکرمہ کے باہر کی طرف گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک قافلہ وہاں آیا تھا اور رکا ہوا تھا۔ ہم وہاں قریب گئے تو قافلے کے اکثر لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے، البتہ ایک خیمے کے سامنے ایک عورت تھی اور 2 بچے تھے۔ عورت نے آگ جلائی ہوئی تھی اور بچے پاس تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے
اور جا کر ان کو یہ پوچھا کہ روشنی والوں کا کیا حال ہے؟ اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے؟ پوچھنے کا بھی انداز دیکھو کہ کتنے اچھے انداز سے، رسپیکٹ سے بات پوچھی. یہ نہیں کہا کہ تو کون ہے، رات کو کیوں جاگ رہی ہے، نہیں، جا کے جب پوچھا اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا، میرے 2 بیٹے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے آگ جلا کر اس کے اوپر پانی چڑھا دیا، برتن میں پانی ابل رہا ہے، میرے بچے انتظار کرتے کرتے تھوڑی دیر میں سو جائیں گے، میری رات گزر جائے گی. عمر لانو نے جب یہ سنا دل پہ ایک تیر لگا. اچھا، میری امارت اور اللہ کی ایک بندی اس تکلیف میں ہے. کہنے لگے اچھا اے بہن میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور سیدھا بیت المال تشریف لائے، اور وہاں آ کر بیت المال سے ایک بوری آٹے کی نکالی، کچھ گھی نکالا اور شہد نکالا. غلام کو کہا کہ آپ گھی اور شہد اٹھا لیں، یہ ہلکے ہلکے ہیں، اور بوری میری کمر پر لاد دیں. اس نے کہا امیر المومنین میں غلام حاضر ہوں. فرمایا اسلم، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، مجھے اٹھانا پڑے گا، یہ میری ریسپانسبلٹی تھی، اب اس کا بوجھ میری کمر پر لا دو. چنانچہ اسلم اللہ عنہ نے آٹے کی پوری بوری ان کی کمر پر لاد دی. عمر لانو چلنے لگے، فاصلہ لمبا تھا. اسلم اللہ کہنے کہ بڑی مشقت سے وہ چل رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، لمبا فاصلہ تھا، مگر انہوں نے خیمے تک وہ بوری پہنچائی اور عورت کو کہا کہ دیکھ یہ آٹا ہے، یہ گھی ہے اور یہ شہد ہے، تم اس کا کچھ سویٹ ڈش سی بنا لو جیسے حلوہ سا ہوتا ہے اور بچوں کو کھلاؤ، اور دیکھو تم برتن صاف کر لو اور میں تمہارے لیے آگ جلاتا ہوں. تو عمر لانو آگ جلانے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں لکڑیاں گیلی تھیں، وہ پھونک مارتے تھے تو دھواں اٹھتا تھا، اور دھواں آنکھوں میں جب جاتا ہے تو تکلیف دیتا ہے. تو امیر المومنین کی آنکھوں میں دھواں جا رہا تھا، آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا، تکلیف اٹھا رہے تھے مگر پھونکے مار رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے آگ جلا لی. اتنے میں عورت نے برتن بھی دھو لیے، برتن رکھے گئے، گھی ڈالا گیا، آٹا ڈالا گیا اور اس میں شہد ڈالا گیا. تو اب بچوں کو کچھ چیز پکنے کی اسمیل آنی شروع ہوئی، تو بچے بھی خوش ہو گئے کہ کچھ کک ہو رہا ہے ہمارے سامنے. عمر لانو وہیں بیٹھے رہے. حلوہ بن گیا، ان کی والدہ نے اتارا اور ان بچوں کو وہ ٹھنڈا کر کے کھلایا. جب بچوں کا پیٹ بھر گیا تو وہ ہنسنے لگ گئے اور اٹھ کے کھیلنے کودنے لگ گئے. اسلم لانو کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المومنین مقصد تو پورا ہو گیا کہ بچوں کا پیٹ بھر گیا، اب ہم چلیں. فرمایا نہیں اسلم، ابھی تھوڑی دیر بیٹھو. ہم پھر بیٹھے. میں دیکھ رہا تھا کہ عمر لانو ان بچوں کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں. کچھ دیر پھر بچوں کو کھیلتے دیکھا، ہنستے دیکھا. پھر عمر لانو فرمان لگے اچھا اب چلتے ہیں. تو میں نے راستے میں پوچھا کہ امیر المومنین پہلے نہیں آئے، بچوں کو کیا دیکھتے رہے آپ؟ تو عمر لانو نے فرمایا اسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، میرا دل چاہا میں اپنی آنکھوں سے ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں. کیسا حساس دل تھا ان کے سینے میں. کبھی ہمیں یہ احساس ہوا؟ کتنے نوجوان ہیں جو اپنی ماں کو رلاتے ہیں. کبھی یہ احساس ہوا کہ میں ماں کو ہنستا ہوا بھی دیکھوں؟ باپ کو رلاتے ہیں. خامد کتنے ہیں جو اپنی بیویوں کو رلاتے ہیں؟ کبھی یہ بھی دل میں خیال آیا کہ میں اس کو مسکراتا ہوا بھی دیکھوں؟ بیویاں ہیں خامدوں کو رلاتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ہم بالکل پتھر دل بن جاتے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ دوسرے کے دل کے دکھ کا اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہے. یہ نہیں کہ ہم آج رلا رہے ہیں، اس کے بدلے مکافات عمل ہمیں بھی رونا پڑے گا. ہم نے زندگی میں
درجنوں دفعہ دیکھا ہے. ایک ساس صاحبہ اپنی بہو کو ایسا ستاتی ہے، رلاتی ہے، مگر ساتھ یہ بھی شکایت لے کے آتی ہے میرا داماد میری بیٹی کو بھی رلاتا ہے. تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایک وقت میں یہ عورت دو باتیں کر رہی ہے. یہ خود بہو کو ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے، اور اللہ اس کو دکھا رہے ہیں کہ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ کرتے ہو تو دیکھو کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ وہی کچھ کر رہا ہے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جو بو گے وہی کاٹو گے. مگر انسان اتنا اندھا ہوتا ہے، یک چشم بن جاتا ہے، اس کو دوسری سائڈ نظر نہیں آتی. تو دوسروں کو تکلیف دینا، ان کو رلا دینا، یہ بائیں ہاتھ کا کھیل نظر آتا ہے. اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کام کتنا سینسٹیو ہے. ذرا توجہ کیجیے گا. بیوی سے اچھے سلوک کی سفارش اللہ رب العزت نے فرمائی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی. اس لیے اس دنیا سے جاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے جو آخری پیغام امت کو دیا، التوحید التوحید وما ملکت ایمانکم، توحید پہ جمے رہنا، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اور ماتحتوں میں بیوی کا نام سب سے پہلے آتا ہے. تو کیا ہم ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو ہمیں بھگتنا تو پھر پڑے گا نا. جو چیز اس میں بہت زیادہ ڈرنے والی ہے نا، وہ یہ کہ نبی السلام نے فرمایا کہ جو اپنے ذمی یا ماتحتوں کے حقوق کا خیال نہیں کرے گا، جو شخص دنیا میں اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال نہیں کرے گا، انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان ماتحتوں کا وکیل بنوں گا اور ان کو ان کا حق میں لے کر دوں گا. اب اگر قیامت کے دن بیوی کے وکیل اللہ کے محبوب بن گئے، خامد بتائے اس کو کون سی جگہ سمائے گی؟ خامد بتائے اس کا حشر کیا ہوگا اس دن؟ یہ نہیں ہے کہ اب والدین اس کے فوت ہو گئے، اب وہ اکیلی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں. یاد رکھنا، جس کا وارث دنیا میں کوئی نہیں ہوتا پھر اس کا وارث خدا بنا کرتا ہے. تم کسی کے دل کو کیسے دکھا سکتے ہو؟ تو ہمیشہ احساس رہے کہ میری وجہ سے کسی کو دکھ نہ ملے. یہ ہے انسانیت. اگر یہ ہے کیفیت ہمارے دل کی تو انسانیت ہے، اور اگر یہ احساس ختم ہو گیا ہمارے اندر سے انسانیت چلی گئی ہے. آج کل لکھے پڑے لوگ، ایم اے کیا ہوا ہے، کسی کا روڈ دروازہ بلاک کر دینا، گاڑی بلاک کر دینا، ہم اس کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. ہمارے اکابر دوسروں کو کس قدر تکلیف سے بچاتے تھے، ایک واقعہ سن لیجئے. حضرت مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنا واقعہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو میں حضرت میاں اصغر حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ اقربا میں سے تھے اور ویسے بھی اساتذہ میں سے تھے، میں ان کی خدمت میں رہنے کے لیے چلا گیا. فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا تو دسترخوان سمیٹنے کا وقت آیا تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیا میں دسترخوان سمیٹ لوں؟ تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ اب کس سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ جو علم مکمل کر کے آئے. اللہ اکبر. اتنا عرصہ جو اساتذہ کی خدمت میں لگا کے آئے، ان سے کوسچن پوچھا کہ کیا آپ نے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ حضرت آپ سکھا دیجئے. تو فرمانے لگے کہ دیکھو میں اس طرح دسترخوان کو سمیٹتا ہوں کہ جو کھانا بچا ہوا ہوتا ہے میں اس سارے کھانے کو اٹھا کر پہلے گھر پہنچاتا ہوں تاکہ گھر والے اس کو استعمال میں لا سکیں. مومن کے بچے ہوئے جھوٹے کھانے میں شفا ہوتی ہے.
پھر اس کے بعد جو دسترخوان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ذرے رہ جاتے ہیں، میں ان تمام ذرات کو اکٹھا کرتا ہوں، اور وہ ذرات اکٹھے کر کے فلاں جگہ پر میں ان کو جا کر ڈالتا ہوں، وہاں چیونٹیوں کے بل ہیں، سوراخ ہیں، اور ان کے لیے وہ فل خوراک ہوتی ہے۔ ہمارے لیے ذرے ہیں اور ان کے لیے خوراک ہے۔ ٹریش آف سم ون ٹریئر از اندر ون، تو ان کے لیے تو خوراک ہے نا، تو وہ ذرے چیونٹیاں کھا لیتی ہیں۔ اور یہ جو تم نے ابھی گوشت کھایا، اس کی ہڈیوں کو میں باہر نہیں پھینکتا، فلاں جگہ کے اوپر کتے آتے ہیں، رات کے وقت بیٹھتے ہیں چوراہے پر، میں یہ ہڈیاں وہاں جا کے پھینکتا ہوں تاکہ یہ کتوں کی غذا بن جائے۔ اور یہ جو آپ نے آم کھائے، تو میں آم کی گٹھلیوں کو باہر دروازے پہ نہیں پھینکتا، بلکہ فلاں جگہ جو گراؤنڈ ہے، عصر کے وقت بچے وہاں کھیلنے آتے ہیں اور یہ گٹھلیاں خشک ہوتی ہیں، تو ان کو گٹھلیاں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، تو وہ ان گٹھلیوں سے کھیلتے ہیں، تو یہ بھی کام آ جاتی ہیں۔ اور یہ جو چھلکے ہیں نا، ان کو میں دروازے کے اوپر نہیں پھینکتا باہر۔ کیوں؟ میرے ارد گرد غریب لوگ رہتے ہیں، اگر میں چھلکے باہر پھینکوں گا اور کسی غریب کے بچے نے دیکھا تو اس کے دل میں حسرت ہوگی، کاش میرے ابو بھی آم لاتے تو میں بھی کھاتا، اور اس کے دل کی تکلیف کا سبب میں بنوں گا۔ تو حضرت پھر چھلکوں کا کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں چھلکے لے کے گلی میں نکلتا ہوں، ایک چھلکا ایک جگہ پھینکتا ہوں، پھر 10-20 قدم دوسرا چھلکا، پھر 10-20 قدم تیسرا چھلکا، 2-3 گلیوں میں چھلکے پھیلا دیتا ہوں، پتہ بھی نہ چلے کسی نے آم کھائے ہیں یا نہیں کھائے۔ یہ دسترخوان سمیٹتے تھے ہمارے اکابر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے زندگی میں کیا سیکھا، سوچیں نا۔ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے میں حضرت کے ساتھ آ رہا تھا، تو ایک جگہ پہنچ کے میں نے دیکھا کہ حضرت نے اپنے جوتے اتار لیے اور ہاتھوں میں اٹھا لیے، اور کوئی 30-40 قدم ننگے پاؤں چلے اور پھر جوتے پہن کے چل پڑے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمانے لگے کہ یہاں مسلمان اور غیر مسلم ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، جس جگہ میں نے جوتے اتارے یہاں ایک عورت ہے جو فاحشہ تھی، جو جسم فروشی کرتی تھی، اور اس کے پاس لوگ آتے تھے پہلے بہت، اب ذرا عمر کچھ بڑھ گئی تو لوگ نہیں آتے، مگر وہ انتظار میں ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کے گھر کے قریب پہنچ کر جوتے اس لیے اتارے کہ وہ مرد کی جوتوں کی آواز کے انتظار میں ہوگی کہ کوئی میرا کسٹمر آ رہا ہوگا، اور اگر میں قریب سے گزروں گا اور آگے گزر جاؤں گا اس کو امید لگے گی، پھر اس کا دل مایوس ہوگا۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے دل کو اتنی سی بھی تکلیف میری وجہ سے پہنچے، میں جوتے ہی اتار لیتا ہوں، پتہ ہی نہ چلے دروازے سے کوئی مرد گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا۔ غور کیجئے کہ ایک غیر مسلمہ ہے، طوائف ہے، اس کو بھی دل کا دکھانا پسند نہیں، اور ہم اپنوں کا دل دکھاتے ہیں۔ شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ۔ ہم نے سنا ہے کہ جو راہ خدا کے مرد ہوتے ہیں وہ دشمنوں کے بھی دل تنگ نہیں کیا کرتے۔ ترا کے میسر شون ای مقام کہ با دوستاں ہست پیکار جنگ، تجھے یہ مقام کہاں سے نصیب ہو گیا؟ تو اپنوں سے برسرے پیکار ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کہیں سرد جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کاروباری طور پہ ایک دفتر کے اندر پاؤں کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، کہیں خاندان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے بات، اور ہیں کون؟ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اور کئی جگہ تو مسجد کے اندر ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ، بندہ کہے تو کیا کہے۔ ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے، کیا ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو اپنے شر سے بچا نہیں سکتے؟ ہم نے کیا دین سیکھا؟
اگر ہم نے دین اپنے بڑوں سے سیکھا ہوتا، ہمیں دوسروں کے دل دکھنے کا احساس ہوتا کہ اللہ کے ہاں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے اکابر انسانوں کو تو ایک طرف رکھیں، جانوروں کے بھی دل نہیں دکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، سمرقند کے رہنے والے تھے، اور سمرقند میں سردیوں میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ بندے کی کلفی جم جائے، -30 ڈگری سینٹی گریڈ، اور پھر جب ہوا چلتی ہے تو چل فیکٹر کے ساتھ وہ 30 کی جگہ بھی 40 تک چلی جاتی ہوگی، اور باہر کھڑے ہونا اس وقت مشکل۔ حضرت تہجد کے لیے اٹھے، وضو کر کے مصلی پہ آئے اور جلدی سے تہجد کی نماز پڑھی، چونکہ ٹھٹھر رہے تھے، اور پھر اپنے بستر کی طرف آئے کہ میں رضائی میں لپٹ کر باقی اوراد وظائف وہاں بیٹھ کے کر لوں گا۔ جب آئے تو دیکھا کہ بستر کے اندر ایک بلی آ گئی تھی، وہ بھی کہیں سردی میں ٹھٹھر رہی تھی، اس کو موقع ملا وہ بلی کے اندر، اور آ کے سو گئی تھی۔ اب اس کو جب بستر کے اندر سوئے دیکھا تو سوچا کہ میں اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا، میں مصلی پہ بیٹھ کے وقت گزار لیتا ہوں۔ واپس مصلی پہ بیٹھے، ٹھٹھرتے رہے، کچھ دیر کے بعد بلی خود اٹھ کے چلی گئی تو یہ بستر میں آ گئے۔ اس رات الہام ہوا کہ آپ نے ایک جانور کی تکلیف کا اتنا خیال کیا، ہم اس کا آپ کو انعام دیں گے۔ انعام کیا دیں گے؟ ان کے شیخ کو خواب میں بتایا گیا کہ ان کو کہیں کہ یہ یہاں سمرقند سے دہلی جائیں، وہاں ایک عظیم شخصیت ان کی شاگرد بنے گی، بیعت ہوگی۔ چنانچہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے حکم پر وہاں سے دہلی آئے، اور یہاں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان سے بیعت ہوئے۔ ایک بلی کی تکلیف کا خیال کرنے پر اللہ ایسے شاگرد عطا فرما دیتا ہے، تو اللہ کے ہاں کتنا اس کا مقام ہے۔ چنانچہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا تو یہ واپس اپنے خیموں کی طرف لوٹے۔ سب حضرات نے اپنے خیمے سمیٹے کہ اب تو شہر فتح ہو گیا، ہم شہر کے اندر جائیں گے۔ لیکن امیر لشکر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب اپنے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک کبوتری تھی جس نے انڈے دے دیے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کبوتری ہے، خیمے کے اندر بیٹھی ہے، اگر میں خیمے کو اکھاڑوں گا تو یہ ڈسٹرب ہوگی، تو انہوں نے سب کو کہہ دیا کہ تم چلو اور میں بقیہ سارا سفر خیمے کے بغیر گزارا کر لوں گا، میں اس کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کرتا۔ خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ خیمہ اسی جگہ رہا اور پھر ایک شہر وہاں آباد ہوا۔ آج بھی مصر میں اس شہر کا نام فسطاط ہے۔ بتا رہا ہے ہمارے اکابر انسان تو کیا پرندوں کی تکلیف کا بھی اتنا خیال کیا کرتے تھے، وہ نشانیاں چھوڑ کے چلے گئے۔ جو ان پرندوں کی تکلیف کا خیال کریں، جانوروں کی تکلیف کا، سوچیں انسانوں کی تکلیف کا کتنا خیال کرتے ہوں گے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی فاحشہ عورت تھی، پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دی تھی۔ ایک بزرگ کا عجیب واقعہ، بیوی نے کہا کہ مجھے کپڑے لینے، فرمانے لگے کہ اچھا میں تمہیں تھان لا کے کپڑے کا گھر دے دیتا ہوں۔ گئے اور تھان لے کے آئے، بیوی نے دیکھا تو بڑا پسند آیا۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی کوالٹی، کہنے لگے اچھا ابھی میں تھان لے کے آتا ہوں واپس۔ وہ تھان لے کے چلے گئے اور 10 منٹ کے بعد پھر واپس آئے۔ بیوی نے کہا کیا مسئلہ؟ میں اچھا بھلا اس کو دیکھ رہی تھی، اتنا اچھا کپڑا، اتنی اچھی کوالٹی کا، لے کے کیوں چلے گئے؟ فرمانے لگے کہ جب تم کپڑے کو دیکھ رہی تھی میں نے اس وقت تھان کو دیکھا تو مجھے اس پر ایک چیونٹی چلتی ہوئی نظر آئی، اور یہ چیونٹیاں میں نے وہاں دیکھی تھی جہاں کپڑے کی دکان تھی، تو میں سمجھ گیا کہ وہاں سے یہ تھان پر بیٹھی ہوگی
اور یہ یہاں پہنچ گئی، میں تھان واپس لے کے گیا، چیونٹی کو اس کے قبیلے سے ملا کر پھر واپس آیا، چیونٹی کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تھے جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے، جو اتنی بھی کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کرنا پسند کرتے تھے۔ اور ہم اگر تکلیف پہنچاتے ہیں تو سوچئے پھر ہمارا کیا بنے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت میرے اوپر 700 دینار کا قرض ہے، بڑی ٹینشن ہے، ہر وقت فکر رہتی ہے، اگر آپ میری ہیلپ کر دیں تو میں اپنا قرض ادا کر دوں۔ حضرت نے چٹ لی اور جو اپنا خادم تھا، سیکٹری تھا، اکاؤنٹنٹ تھا، اس کو چٹ لکھ دی اور کہا کہ بھئی یہ پیسے جا کر فلاں بندے سے لے لو۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ مجھے 700 دینار مل جائیں گے۔ جب جا کر اس نے اس اکاؤنٹنٹ کو وہ چٹ دکھائی اور کہا بھئی مجھے 700 دینار چاہیے تھے، حضرت نے اپروول کر دی، آپ مجھے دے دیں۔ اس اکاؤنٹنٹ نے جب چٹ دیکھی تو اس پر 700 کی جگہ 7000 لکھا ہوا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گیا، اس کو ضرورت 700 کی ہے، لگتا ہے کہ ایک ڈیجٹ غلطی سے زیادہ لکھی گئی۔ وہ کہنے لگا بھئی میں حضرت سے ذرا ویریفائی کر لوں کہ 700 دینے ہیں یا 7000 دینے ہیں۔ پوچھنے کے لیے آ گیا اس بندے کو ساتھ لے کے، حضرت کتنے دینے ہیں؟ حضرت نے فرمایا چٹ لاؤ، اور چٹ سے 700 کاٹ کے، ہاں 7000 جو لکھا ہوا تھا نا وہ کاٹ کے 14000 لکھ دیا کہ یہ دے دو۔ اب تو چونکہ خود لکھا تھا، وہ گیا، اس نے اس کو پیسے دے دیے، بندہ چلا گیا۔ مگر وہ اکاؤنٹنٹ پھر واپس آیا، حضرت بات سمجھ نہیں آئی، اس کو 700 چاہیے تھے، آپ نے 7000 لکھے، میں پوچھنے آیا تو 7000 کاٹ کے 14000 کر دیے، کیا مسئلہ؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس نے 700 مانگے تھے، میں 7000 دینا چاہتا تھا تاکہ اس کا دل خوش ہو، ان ایکسپیکٹڈ خوشی اس کو ملے، ایک ایسی خوشی کہ جس کی توقع بھی اس کو نہیں ہوگی۔ 700 تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے نا، میں نے 7000 لکھ دیے، آپ نے میرا کام خراب کر دیا، ویریفائی کرنے آ گئے۔ اب اگر اس کو 7000 بھی دے دیتے تو وہ اچانک خوشی نہ ملتی، تو میں نے کاٹ کے 14000 کر دیے کہ اس کو اچانک خوشی ملے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت یہ اچانک جس خوشی کی انتظار بھی نہ ہو، اس کو پہنچانے کا اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جب تم کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ایسی خوشی پہنچائے جس کی وہ توقع بھی نہ کرتا ہو، اس خوشی پہچانے پر اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کو خوشی پہنچائیں، بیوی کو خوشی پہنچائیں، بچوں کو خوشی پہنچائیں، اپنے دوست کو خوشی پہنچائیں، دیکھیں زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کا دل دکھا بیٹھیں تو معافی مانگنے میں کوتاہی نہ کریں، یہ ذہن میں رکھیں۔ دنیا میں سوری کر لینا، دنیا میں معافی مانگ لینا یہ بہت آسان ہے، آخرت میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کی بڑی اچھی عادت تھی، جب کسی سے ملتے تھے تو الوداع ہوتے ہوئے کہتے تھے بھئی آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق ہیں، میں کمزور ہوں، پورے نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ شریعت کہتی ہے اس نے کہہ دیا معاف کر دیا تو بھی معاف ہو گیا، اور اگر یہ بات سن کے وہ مسکرا پڑا تو بھی معاف ہو گیا۔ تو دنیا میں آسان ہے معافی مانگنا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے اپنا واقعہ خود سنایا، فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ گھر میں وضو کر رہا تھا اور مجھے میری بیوی اماں جی صاحبہ وہ وضو کروا رہی تھیں۔
وضو کروانے کے دوران شاید بازو دھونے کا معاملہ تھا تو کوئی پانی ڈالنے میں تھوڑی سی کمی بیشی ہوئی تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا دیکھتی نہیں، میں دیکھ نہیں رہی کہ پانی کہاں ڈالنا ہے؟ تو میں نے جھڑکی میں یہ بات کر دی، وہ خاموش ہو گئی، مگر اس نے مجھے وضو کروایا۔ اب وضو کر کے جب میں مسجد جانے لگا تو مسجد کے دروازے پر پہنچ کر مجھے خیال آیا میں نے بلا وجہ اپنی بیوی کو جھڑکی دی، گو وہ چپ ہو گئی، اس نے آگے سے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ دل تو دکھا ہوگا نا، اور اگر اس کا دل دکھا ہوگا تو میری نماز کیسے قبول ہوگی؟ فرماتے ہیں میں نے ایک بچے کو بلایا اور بچے کو کہا کہ جاؤ مسجد میں جا کر بتاؤ کہ امامت میں کرواتا ہوں، میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کر لیں چند منٹ، میں جماعت کرواؤں گا، تاکہ لوگ انتظار نہ کرتے رہیں۔ تو بچے کو وہاں بھیج دیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں واپس گھر آ گیا۔ اہلیہ صاحبہ نے دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ پہلے آ گئے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ ہاں بس میں نے جلد بازی میں آپ کو ڈانٹ دیا تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ مسکرا پڑی، نہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ میں نے ان کو مسکراتا دیکھا، اب مجھے تسلی ہو گئی کہ اس کا دل مجھ سے خوش ہوا، تب میں آیا اور مسجد میں آ کر امامت کروائی کہ اب اللہ میری نماز کو قبول فرمائیں گے۔ کیا ہم بھی اپنے اہل خانہ کی دل کی تکلیف کا اتنا ہی احساس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ صاحبہ نے گھر کے اندر کچھ مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ پہلے وقتوں میں ہر وقت تو اویلیبل نہیں ہوتی تھیں، تو گھروں میں لوگ مرغیاں پال لیتے تھے، وہ پلتی تھیں، انڈے بھی دیتی تھیں، ضرورت کے وقت مہمان کے آنے پر وہ سالن کے کام آتی تھیں۔ ایک مرتبہ میری اہلیہ کو اپنے رشتہ داروں میں کسی تقریب میں جانا پڑا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جو مرغیاں پالی ہوئی ہیں ان کو میں دن کے 10 بجے پانی اور گندم کے دانے وغیرہ یہ ڈالتی ہوں، ان کو خوراک دیتی ہوں، تو آپ اگر یہ ذمہ داری لے لیں روزانہ خوراک دینے کی تو مجھے ذرا تسلی ہو جائے گی۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں ڈال دوں گا پانی ان کو اور دانے۔ اہلیہ چلی گئی۔ اب جو کام بندے کا معمول نہیں نہ ہوتا وہ بھول جاتا ہے، چونکہ روز کی روٹین تو ہے نہیں، ذمہ داری لے لی تھی۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں اپنے تصنیف و تالیف کے کام میں آ کر بیٹھ گیا۔ ان دنوں حضرت بیان القرآن تفسیر لکھ رہے تھے۔ فرمان لگے جب میں آ کر بیٹھا تو ایک وقت آیا کہ میرا ذہن تفسیر میں چلتا ہی نہیں ہے۔ بہت کوشش کی کہ کوئی مضمون آئے، بات آگے چلے، میں لکھوں، کام بڑھے، مگر ایسے لگتا تھا کہ مضامین کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو مجھے اپنا احساس ہوا کہ شاید میرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے علوم و معارف کا سلسلہ روک دیا۔ تو میں تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرنے لگ گیا۔ اب یہ استغفار کی برکت تھی کہ اچانک خیال آ گیا، میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ مرغیوں کو دانے ڈالنے ہیں، پانی دینا ہے، اور جب ٹائم دیکھا تو 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکا تھا۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، گھر آیا، دیکھا واقعی وہ مرغیاں بھوکی پیاسی تھیں، میں نے پانی دیا، میں نے ان کو دانے ڈالے، تو مرغیوں نے اتنا غذا کھا لی۔ واپس لوٹ کر جب میں آیا اور تفسیر لکھنے بیٹھا، اللہ نے معارف کا سلسلہ دوبارہ شروع فرما دیا۔ اگر مرغیوں کی تکلیف پہنچنے پر قرآن کے علوم سے بندہ محروم ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم انسانوں کے دل دکھا کے کیا علم پائیں گے، کیا دین کا کام کر سکیں گے؟ اس لیے آج ہمیں اس بات کو دل میں فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے، ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی کا دل نہیں اور اگر دکھا چکے تو ان سے معافی مانگ لیں گے۔ خاوند بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی خاوند سے معافی مانگ لے، بڑا چھوٹے سے مانگ لے، چھوٹا بڑے سے مانگ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
مگر اگر ہم دوسروں کے دل خوش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائیں گے. کیسے اجر عطا فرمائیں گے؟ ہمارے اکابر اس کی تیاری کیا کرتے تھے. آخری بات سنا کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. بچپن کی بات ہے، اس عاجز کا ایک دوست تھا اسکول کے زمانے میں، 6 7ویں کلاس ہوگی. وہ دیہات سے پڑھنے کے لیے آتا تھا، اچھا شائننگ تھا، وہ بھی پوزیشن لیتا تھا، تو میں بھی اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہوتا تھا. کبھی جب ٹائم فارغ ہوتا تو وہ مجھے دیہات کی باتیں بتاتا تھا کہ دیہات میں اس طرح فصلیں ہوتی ہیں اور یہ زندگی ہوتی ہے. مجھے چونکہ کبھی دیہات میں جانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، شہر سے نکلنے کا، تو مجھے اس زمانے میں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گندم کسی پودے پہ لگتی ہے یا درخت پہ لگتی ہے، یہ بھی پتہ نہیں تھا. تو اس کی ہر بات میرے لیے نئی ہوتی تھی، تو میں ذرا شوق سے سنتا تھا. ایک دن وہ کہنے لگا کہ اگر گرمی کی چھٹیاں آ رہی ہیں آپ ہمارے پاس آئیں تو 1-2 دن مہمان ٹھہریں، ہم آپ کو دیہات کی سیر کروائیں گے. ہم نے وعدہ کر لیا. چھٹیاں آ گئیں تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی، میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ آنا، ہم دیہات کی سیر کروائیں گے، اب تو چھٹیاں بھی آ گئیں. امی نے کہا بیٹا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ، 2-3 دن وہاں گزار آؤ. تو میں اپنے بڑے بھائی جان کے ساتھ گیا. خیر ہم وہاں پہلی رات سوئے. اگلے دن صبح اٹھے تو فجر کی نماز پڑھ کے وہ کہنے لگا آؤ سیر پہ جاتے ہیں. تو ہمیں سیر پہ لے کے چلا، دکھانے لگا یہ گندم ہے، یہ فلاں ہے، یہ سبزی لگی، یہ فلاں سبزی لگی. ہمارے لیے گاجر، مولی اور شلجم سب نئی چیزیں تھیں جو ہم وہاں دیکھ رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے. اس دوران ایک فیلڈ میں نے دیکھا کہ وہ خالی تھا، ہل چلا ہوا تھا، مگر اس کے اندر گوبر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اس کو دیکھ کے تو میں نے اپنے دوست سے کہا یہ گوبر تو ناپاک ہوتا ہے، یہ تو نجس ہوتا ہے. چونکہ والدین نے شروع سے ہی کہا تھا کہ ناپاکی سے اپنے آپ کو بچانا، نماز پڑھنی ہے تم نے. تو میں نے کہا کہ یہ تو نجاست ہے، یہ تو بدبودار ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں نے کیوں یہاں ڈھیر لگا کے رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو ہل چلانے والا ہے نا اسی سے پوچھو. تو میں چھوٹا سا تھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا انکل یہ اس زمین میں کیوں آپ نے یہ گند اور نجاست کو رکھا ہوا ہے؟ اس کو تو دور کہیں پھینک کے آنا چاہیے. وہ مسکرا کے مجھے کہنے لگا کہ بیٹا تمہاری نظر میں یہ گند اور نجاست ہے، میری نظر میں یہ فرٹیلائزر ہے. میں اسے زمین کے اندر ملاؤں گا اور پھر جب میں اس میں سبزی لگاؤں گا تو سبزی بہتر ہوگی، زیادہ ہوگی، سبزی کو فائدہ ہوگا. میں نے اس کا آئیڈیا بائی نہیں کیا. میں نے کہا نہیں یہ تو الٹا سبزی کو بھی ناپاک کر دے گی، یہ تو ناپاک ہے، مٹی بھی ناپاک ہو جائے گی، سبزی بھی ناپاک ہو جائے گی. تو میں اس کی بات نہ مانا، چھوٹا تھا، بات سمجھ میں نہیں آئی میرے، واپس آ گیا. آج اس وقت جب اپنے بچپن کا وہ واقعہ میں یاد کرتا ہوں تو آج بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسے ہم گوبر کہتے ہیں، نجاست کہتے ہیں، بدبودار ہونے کی وجہ سے جس سے نفرت کرتے ہیں، جس کے اوپر جوتے سے پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے، وہ نجاست. اگر کوئی دیہاتی اپنی زمین میں ملا دیتا ہے تو وہ نجاست ساتھ والی فصل کو بھی فائدہ پہنچا دیتی ہے. اے انسان، تو اگر انسان ہو کر اپنے ساتھ والوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، کہیں اللہ کی نظر میں تو نجاست سے بھی گیا گزرا نہ بن جائے. ہم کس کو دکھ دیتے ہیں؟ جو ہمارے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے. ہم تو نجاست سے بھی گئے گزرے. نجاست بھی فائدہ دے رہی ہے، ہم نہیں فائدہ پہنچا سکتے. ہمارے اکابر کیسے تیاری کرتے تھے؟ عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، بقالہ کی دکان تھی. اس زمانے میں چاندی کے روپے ہوتے تھے، سکے ہوتے تھے، اور جس سکے کے اوپر پرنٹ ذرا گھس جاتا تھا تو کہتے تھے جی کہ یہ کھوٹا سکہ ہے، واپس کر دیتے تھے.
مگر عثمان خیر آبادی کا ذرا معمول ڈیفرنٹ تھا. کوئی ان کے پاس کھوٹا سکہ لے بھی آتا نا تو وہ پہچان بھی لیتے، رکھ بھی لیتے، سودا دے بھی دیتے. چنانچہ ان کی دکان میں کھوٹے سکوں کا ڈھیر لگ گیا تھا. لوگ بھی حیران ہوتے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ یہ کھوٹے سکے ہیں کیوں لیتے ہیں. وہ لے لیتے تھے، سودا دے دیتے تھے. ساری عمر ان کا یہ معمول رہا. کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، فیل ہوا کہ اب میری روح نکلنے کا وقت قریب ہے. اس وقت لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے دعا مانگنے لگے. اللہ، میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے. اللہ، میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، تو میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے. ایسے ہمارے اکابر آخرت کی تیاری کرتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں حساس دل عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، قول سے، فعل سے کسی دوسرے کا دل نہ دکھائیں. اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان نہ بنے، راحت جان بن کر زندگی گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جہاں بیٹھیں آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. میرے مولا، ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے پھرے، ہم نے کتنوں کے دل دکھائے. اللہ، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ بھی معاف فرما دیجئے. اور اللہ، قیامت کے دن ان سے بھی ہمیں معاف کروانا آسان فرما دیجئے. میرے مولا، رحمت کا معاملہ فرما. آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا. اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ، ہمیں دوسروں کے دلوں کو خوشیاں دینے والا بنا، سکون دینے والا بنا. اے اللہ، رحمتوں کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. رزق میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما. قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. مقامی دوستوں نے جس محبت کے ساتھ یہاں بلایا، اللہ اس کے بدلے انہیں اپنی سچی محبت نصیب فرما. دور قریب سے جتنے احباب
مرد ہیں یا دور عورتیں آئیں، اللہ سب کا چل کے آنا قبول فرما اور ان کے دلوں کی سب نیک مرادوں کو پورا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، یا جو ہم سے توقعات رکھتے ہیں یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں اللہ ان سب کو ان نیک دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔